السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں پروگرام کر رہے ہیں، اور فیصل آباد کی وجہ شہرت یہاں کا مشہور گھنٹہ گھر اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اسی مناسبت سے اس کو مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے آپ سے کچھ اعداد و شمار شیئر کرتا چلوں کہ ہر سال پاکستان میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں۔ تو یہ 40 لاکھ خواتین حمل کی سٹیج سے گزرتی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہیں۔ میں اس میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، یہ بالکل حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے وہ صرف ایک پریگننسی ہوتی ہے، لیکن خاتون کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں کافی ایسی پریگننسیز ہوتی ہیں جس میں نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور کچھ کیسز میں کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ماں کی زندگی یا صحت سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، اور جو پیدا ہونے والا یا پرورش پانے والا بچہ ہے اس کی بھی صحت کو کچھ ایسے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سی سیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پبلک پرسیپشن اگر میں دیکھوں، عوام کی بات کروں، تو کئی لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا، اور جناب آخری ٹائم کے اوپر جب 9 منتھس کمپلیٹ ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نہیں، یہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی بلکہ سیزیرین سیکشن کرنا پڑے گا۔ تو عوام الناس کی آگاہی کے لیے ہم آج ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے سیزیرین سیکشن کرنا ماں اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی ہے آج اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر سمرین جواد جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں اینڈ obstetrician ہیں الفیصل ہاسپٹل فیصل آباد میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے جس سے میں نے پروگرام کی بات کی، تو بینگ این ایکسپرٹ آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں سالانہ جتنی پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں سے کتنی ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی کمپلیکیشن ماں یا بچے کی نہیں ہوتی اور وہ نارمل طریقے سے بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، گلوبلی اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں تو ان کمپلیکیٹڈ پریگنینسیز کی جو پرسنٹیج ہے، جو ٹرم تک ان کمپلیکیٹڈ رہتی ہیں، وہ 70 to 80% ہے، جو کہ بہت اچھی پرسنٹیج ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ پرسنٹیج کافی کم ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز۔ ہمارے پاس جو ان کمپلیکیٹڈ پریگنینسیز ہیں وہ 50 to 60% پہ فال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ریزنز وہی ہیں کہ ہمارے پاس پراپر اینٹی نیٹل چیک اپ نہیں کراتے پیشنٹس، اور ارلی رپورٹنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم جو میڈیکل ڈس آرڈرز پریگنینسی کے ساتھ کو موربڈلی چل رہے ہوتے ہیں ان کو ارلی ڈیٹیکشن نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے ایک نارمل پریگنینسی جو بہت اچھا آؤٹ کم دے سکتی ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ صحت کا نظام ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جی بالکل کہ پریگننسی جیسی سٹیج کے پاکستان اوپر، آبویسلی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ورلڈ تو کنٹری ہے، اس میں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں غربت کا مسئلہ بھی ہے، یہاں پر ایجوکیشن کا مسئلہ بھی ہے، تو کافی سارے مسائل کے انبار ہیں پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے دنیا سے ہم پیچھے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 45% ہمیں پھر کمپلیکیشنس کی وجہ سے سیزیرین کی طرف جانا پڑتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں 80% جو ڈیلیوریز ہیں وہ نارمل طریقے سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ ریگولر چیک اپس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو لیڈی ہے وہ بر وقت اپنا معائنہ کروا رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے انفارچونیٹلی یہ ریشو کافی ہائی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو سی سیکشن ہوتا ہے یہ کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے جو پیشنٹ کے اوپر آپ کرتی ہیں، یا ایک ہی اسٹینڈرڈ آپریشن ہوتا ہے جو ہر پیشنٹ کے اوپر کیا جاتا ہے؟ آپریشن تو اسٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے، آپریشن کا تو وہی طریقہ کار ہے، لیکن اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ، اس کی کاز آف سیزیرین سیکشن پہ کلاسیفائی کرتے ہیں۔ جو ہم میجرلی کلاسیفائی کرتے ہیں وہ اس میں ہم 2 کلاسیفیکیشنز ہیں، اس کی 2 ہی ٹائپس کے سیزیرین سیکشن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں الیکٹیو سیزیرین سیکشن، جس کے اندر ہمیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، یعنی کہ پیشنٹ نے خود انتخاب کرنا ہے، پیشنٹ نے، ڈاکٹر نے۔ الیکٹیو اور پلانڈ سیزیرین سیکشن میں 2 ریزنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پیشنٹ خود الیکٹیولی کرانا چاہتا ہے، کوئی ہمارے پاس میڈیکل ریزن نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوئی میڈیکل ریزن موجود ہے لیکن وہ کوئی ایسی ارجنٹ ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراً سیزیرین کرنا پڑے، ایمرجنسی میں کرنا پڑے۔ ہاں، جیسا فار ایگزامپل میل پریزنٹیشن ہے، بچہ بریچ ہے، ہم نے کرنا ہی سیزیرین ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہے کہ ہم نے ٹرم تک جانا ہے، اس کے بعد ہم نے ایک ڈیٹ اس کو دے دینی کہ اس ڈیٹ پہ آ کے آپ سیزیرین کرا لیں، تو ہو گیا پلانڈ یا الیکٹیو سیزیرین سیکشن۔ دوسرا ہمارے پاس ایمرجنسی سیزیرین سیکشن، اس کی پھر فردر ٹائپس ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم ظاہر بات ہے ایمرجنسی سیزیرین سیکشن میں ہمارے پاس منٹس سے آورز کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سیزیرین سیکشن کے لیے۔ اس میں پھر بہت ساری کوموربڈیٹیز ہیں۔ جو ایمرجنسی سی سیکشن ہے اس کو ہم اس طرح ہی لیں کہ جس طرح خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو زندگی بچانے کے لیے اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم، منٹس اور سیکنڈز بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ماں اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف. ایک وجہ تو آپ نے بتا دی کہ دوران حمل خواتین ریگولر چیک اپ نہیں کرواتی ہیں. ہاں جی. اور وجوہات کیا ہیں کہ اتنا سی سیکشن کا ریٹ ہمارے یہاں پر زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں پہ سیزیرین سیکشن کا ریٹ اس میں وہی نمبر 1 پہ یہی ہے کہ پراپر ٹائم پہ اینٹی نیٹل چیک اپس نہیں ہوتے اور ڈائی سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے ملک میں, ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپس نہیں ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت اویئرنیس ہے اس میں یہ ہے کہ جو آج کل کی نیو جنریشن ہے وہ پسند کرتی ہے سیزیرین سیکشن کرانا. وہ شاید خوف زدہ بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نارمل لیبر ڈیلیوری جو ہے obviously ایک رسکی پروسیس ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اٹ از نیچر کنٹرول کرتی ہے, قدرت کا نظام ہے. تو اٹ از ناٹ اے کنٹرولڈ پروسیس. سیزیرین سیکشن جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, اٹ از اے سیفر موڈ آف ڈیلیوری. اس میں امیڈیٹ کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں, لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس پارشل اویئرنیس ہے, پیشنٹس یہ آپٹ کرتے ہیں جی کہ ہمیں رسک فری ڈیلیوری چاہیے. جب رسک فری ڈیلیوری چاہیے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں پیشنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ جا کے کہے ڈاکٹر کو کہ میں تو جی رسک فری ڈیلیوری چاہتی ہوں, آئی وانٹ ٹو آپٹ فار. اچھا, یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک میں حتی الوسع ان کا کوشش ہوتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری. جی بالکل, کیونکہ وہاں آپ کی خواہش کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ خود سے کہیں. اگر آپ بہت آپ افورڈ کر سکتے ہو آؤٹ آف دا وے جا کے تو پھر آپ یہ آپشن اویل کر سکتے ہو. اور وہاں پر تو کاسٹ بھی بہت ہائی ہوگی. میسز کے لیے, نارمل ان کی پاپولیشن کے لیے یہ اویلیبل نہیں ہے یہ آپشن. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہر لیول پہ ہمارے پاس میڈیکل ہیلپ موجود ہے, تو کئی لوگ صرف اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں لیبر کا ٹرائل لینا. سیکنڈ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میل جو ڈومیننٹ معاشرہ ہے, اگر میل کا پتہ لگ جائے فیٹس کا تو پیئر پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ سیزیرین کر دیں, ہم نارمل ہم رسک نہیں لینا چاہتے. تھرڈ ڈاکٹر تو بیٹی کیا اہم نہیں ہوتی لوگوں کی, بس آپ کے سامنے ہی ہے. بڑا ویسے بالکل افسوس کی اہم بات تو ہے, دونوں ہیں, لیکن یہ ہمارے پاس بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کامن چیز ہے. مطلب ابھی ایون میں ابھی سیزیرین کر کے آئی ہوں, میل فیٹس تھا اور انہوں نے الیکٹیولی کرایا کہ جی ہم نہیں رسک لینا چاہتے, اگر آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ رسک فری ڈیلیوری ہے تو ہم جائیں گے. وہ گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی. تھرڈ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پارٹ پہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ظاہری بات ہے جس طرح لیبر جو ہے وہ ایک پرولونگ پروسیس ہے. آپ نے کئی دفعہ تو کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کئی گھنٹے دن لگ جاتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جی مجھے رات کو 2 بجے اٹھ کے آنا پڑے گا, 3 بجے آنا پڑے گا, اور وہ اویلیبل نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ میں, تو آبویسلی اس کو ہوتا ہے کہ میں جب اویلیبل ہوں ادھر میں الیکٹیو سیزیرین کر دوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک ایشو ہے. فورتھ یہ بات ہے کہ آبویسلی ہمارے پاس میٹرنل کمپلیکیشنز بھی تھوڑی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی کنٹریز کے, وہی جو ہم لیک آف چیک اپ کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ہمارے پاس پیشنٹ سیزیرین پہ اینڈ اپ ہوتے ہیں. اور فورتھ یہ ہے کہ اکثر پرائیویٹ سیٹ اپس میں ہمارے پاس پراپر اینٹی ریٹل جو اینٹی پارٹم ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے مشینز چاہیے ہوتی ہیں, اسٹاف چاہیے ہوتا ہے. ڈاکٹر تو 24 گھنٹے اویلیبل نہیں ہوتا پیشنٹ کے سر پہ, تو وہ اویلیبل ہی نہیں ہے کلینکس پہ. جب اویلیبل نہیں ہے تو ایگزیکٹلی یہ ٹیم ورک ہے نا, ایک ڈاکٹر آپ کے اوپر اکیلا کام تو نہیں کر سکتا, انٹرینڈ اسٹاف کے اوپر پیشنٹ نہیں چھوڑ سکتا. پھر ظاہر بات ہے پھر بات ہوتی ہے اینڈ اپ ہوتا ہے پیشنٹ سیزیرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, آئیڈیلی پریگنینسی کنسیو مطلب ایک خاتون کنسیو کر گئی ہے, پریگنینسی شروع ہو گئی, اب 9 منتھس اس کو کس فریکوینسی سے اپنی گائنیکالوجسٹ اور obstetrician کو اپنے اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے جانا چاہیے, آئیڈیل کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ دیکھیں نارملی ڈفرینٹ ہمارے پاس سسٹمز ہیں. جو ہم سسٹم فالو کرتے ہیں وہ UK کا ہے, بیسڈ ہے, اور اس کے اندر ہمارے 7 to 9 اینٹی نیٹل وزٹس ریکوائرڈ ہیں ان پریگنینسی. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کہاں فال کرتا ہے, کس رسک فیکٹر, مطلب رسک فیکٹر کے اس میں کہاں فال کرتا ہے. 7 to 9. اچھا, اس میں ہم بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے, کم سے کم 7 وزٹس چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں میکسیمم ہماری جو میجر پاپولیشن ہے 70 to 80%, وہ ہارڈلی 2 to 3 وزٹس ہوتے ہیں ان کے اینٹی نیٹل وزٹس. تو بہت کم ہے نا, اسی وجہ سے کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہوں گی. بالکل بالکل. اچھا, یہ تو ہو گئی ڈاکٹر صاحب فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے, وہاں کی پیریفریز میں کیا سچویشن ہے؟ آپ کے پاس ادھر ادھر سے بھی کیسز ریفر ہو کے آتے ہوں گے, تو ہاں جی. بیسیکلی نا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ نا بینگ اے گائنیکالوجسٹ, ہمارا مقابلہ ہر اس فیمیل سے ہے جس کا تھوڑی سی بھی نالج ہے میڈیکل ایجوکیشن کے بارے میں, وہ گائنی کی پریکٹس کر رہی ہیں اس ٹائم. اس میں ان ایجوکیٹڈ برتھ اٹینڈنٹس بھی ہیں, دائیوں کے نام سے جو مشہور ہیں, LHVs ہیں, مڈ وائفس ہیں, پھر MBBS ڈاکٹرز ہیں, پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں. اچھا, ہومیوپیتھک والے بھی کر رہے ہیں, بالکل ہر لیول پہ پریکٹس ہو رہی ہے گائنی کی. تو جو پیری فریز سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں. وہاں انٹرینڈ لوگ ان کو ایک تو دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی ان کے پاس, پراپر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی نہیں ہوتی, CTG کی فیسلٹی نہیں ہوتی ان کے پاس, پراپر ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہوتے. اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم بہت خراب ہو کے آتے ہیں, یعنی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ پیشنٹ ہمارے کرنے والا نہیں ہے اس کو صحیح ٹائم پہ ریفر کر دیں تاکہ اس پیشنٹ کا بھی فائدہ ہو, آگے گائنیکالوجسٹ اس کو کوئی فائدہ دے سکے. پیشنٹ ہمارے پاس ڈیلیڈ ریفرل کے ساتھ آتے ہیں, پھر امپراپر ڈلیوریز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پیشنٹ کو بعد میں کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. پیشنٹ ہمارے پاس
पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ आते हैं, यूट्राइन इन्वर्जन्स के साथ आते हैं, यूट्राइन रप्चर के साथ आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें आज के दौर में इनका PPH ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, मतलब वो इससे इतना कंट्रोल कर लिया ओवरकम कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास आज भी मैटरनल डेथ की बहुत बड़ी रीज़न है PPH। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने जिक्र किया दाइयाँ हैं अनट्रेंड प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते, अनट्रेंड लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मिडवाइफ्स हैं, तो इनकी तो कोशिश होती होगी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज तक हम डिलीवरी तक हम सारी चीज़ें अपने हाथ में रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि वो तो खातून टर्म के ऊपर पहुंच गई है, 9 मंथ ख़त्म होने वाला है, और उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी ऐसी हो जाती हैं कि जब वो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देती हैं और फिर कहती हैं कि नहीं जी अब मेरे बस से बाहर है, हाँ जी, अब बड़े हॉस्पिटल है, बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास हाँ जी, है। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि एट टाइम्स क्योंकि मैंने बड़ी खौफनाक सिचुएशंस हाँ भी जी, देखी हैं। हम रोज़ देखते हो अपना एग्जैक्टली। उसमें ये है कि देखिए अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर उनके पास CTG नहीं है, वो ले पेशेंट को इंड्यूस कर देती हैं, लेबर में पेशेंट चला जाता है, उनको बहुत लेट पता लगता है फीटल डिस्ट्रेस का, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है उनके पास फीटल हार्ट मॉनिटरिंग का। ठीक है, अब वो कहीं जाके पेशेंट जब डायलेट हो जाता है, उसका लाइकर वो चेक करेंगे, उसमें कोनियम आएगा, तब जाके उनको अंदाज़ा होगा कि मामला गेम निकल चुकी है हमारे हाथ से, तब वो हमारे पास भेजती हैं। एट टाइम्स हम भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकते पेशेंट को। इसके अलावा जिस तरह अब इमिनेंट यूट्राइन रप्चर, उनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट जो प्रीवियस 1 है या प्रीवियस 2 है और वो लेबरिंग है, तो ऑब्वियसली ये लाजमी है उस पेशेंट के लिए वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाए, किसी आम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ना जाए, ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ इक्विप्ड गायनेकोलॉजिस्ट हो, जहाँ प्रॉपर्ली ट्रेन स्टाफ हो, तमाम इक्विपमेंट मौजूद हो, क्योंकि ये पेशेंट्स जब पेरिफेरी में जाते हैं ऑब्वियसली रप्चर होकर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, और तब हम कुछ नहीं कर सकते पेशेंट का, एट टाइम्स उसकी यूट्रस भी नहीं बचा पाते, मरीज़ की जान भी नहीं बचा पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी की स्टेज के दौरान कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं, चाहे वो माँ की सेहत से जुड़े हों या बच्चे की सेहत से जुड़े हों, जिनकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी होती है, और अगर वो उस तरह की सिचुएशन डेवलप हो तो फिर सिजेरियन की ज़रूरत पड़ जाती है? वो कौन कौन से हैं? फीटल डिस्ट्रेस की जैसे आपने बात की, पोजीशंस की भी उसमें मेरा ख्याल है पोजीशंस भी आ जाती हैं बच्चे की। बिल्कुल, एक तो नंबर 1 पे फीटल डिस्ट्रेस है हमारे पास, नंबर 2 पे हमारे पास है कोई मैल पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा, फीटल डिस्ट्रेस से मुराद ये है कि बच्चे की हार्ट के मतलब बच्चा इस वक्त डिस्ट्रेस में है किसी भी फॉर्म में, हाँ जी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही और डेथ हो सकती है, बिल्कुल। ओके। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है प्लेसेंटल मैल पोजीशन। प्लेसेंटा की सिचुएशन ऐसी जगह पे है कि हम नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास वाहिद रूट ऑफ डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन बचता है उसमें। थर्ड ये है मैल पोजीशन ऑफ फीटस की कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ब्रीच होती है, ब्रीच है, ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है, या कोई हैंड प्रेजेंटेशन है, फेस, यानी कि नॉर्मल में तो हेड होता है ना, हेड प्रेजेंटिंग पार्ट, हेड प्रेजेंट होता है, और अब नॉर्मल में पाँव वाली साइड बच्चे ने पोजीशन चेंज कर ली, कोई साइड हो सकती है, हैंड हो सकता है, फेस हो सकता है, तो उसमें भी हमें सिजेरियन पे एंड अप करना पड़ता है। प्रीवियस सर्जरीज हैं पेशेंट की, प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन, 3 सिजेरियन सेक्शन, सारी बात है, ये एक रेड फ्लैग है, हम नॉर्मल डिलीवरी का सोच ही नहीं सकते। अच्छा, एक खातून की जिसकी 2 या 3 सी सेक्शन हुए हों तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी मतलब देखिए हमने कराई मुश्किल तो होगी, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए नामुमकिन शायद ना हो, नामुमकिन नहीं है। इसमें 1-on-1 मॉनिटरिंग चाहिए। एक बंदा आपके उस पेशेंट के पास बैठा हो जो कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग कर रहा हो, कंटिन्यूस स्कार को चेक कर रहा हो, पेशेंट की पल्स चेक कर रहा हो, सारे साइंस देख रहा हो जो रप्चर के हैं, फिर हम करवाइए हमने डिलीवरी। ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं एट टाइम्स के हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता सिजेरियन करना, तो लेकिन ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत मुश्किल है इसको डील करना। अच्छा देखें, अभी तक तो जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि खातून बिल्कुल 100% किसी बीमारी का शिकार नहीं है। हाँ जी। लेकिन जिस मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख शुगर के पेशेंट्स हैं उसमें ख़वातीन भी होंगी ना, तो ख़वातीन की वैसे जो कोई बीमारियां हैं, मसलन डायबिटीज़ की मिसाल ले लें, हो सकता है उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर की, उस खातून को प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो, तो ये भी वजह बनती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस की, और फिर हमें सिजेरियन की तरफ जाना होता है। देखिए अब बात वही है ना कि अगर अर्ली एंटीनेटल विजिट्स होंगी, मतलब हम मरीज़ को कहते हैं, समझाते हैं कि फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ज़रूर चक्कर लगाएं, ठीक है। अगर हम अर्ली पिक कर लेंगे डायबिटीज़ को, अर्ली पिक कर लेंगे ब्लड प्रेशर को, किसी भी और मेडिकल कोमोर्बिडिटी को जो पेशेंट को है, इवन थायराइड है, कोई भी ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम उसको जल्दी पिक कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास अर्ली आते हैं और हम उनको नॉर्मल डिलीवर कराते हैं। लेकिन जब मामलात यानी वो शुगर असरअंदाज हो गई है बच्चे पे, बच्चा ओवर ग्रो कर गया है, ऑब्वियसली हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा सकते। 4 किलो का बच्चा हम नॉर्मल तरीके से डिलीवर नहीं करा सकते। ऐसे ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर असरअंदाज हो गया है, पेशेंट हमारे पास 7th मंथ में आया है, बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है,
پیچھے چل رہا ہے, پانی کی کمی ہے, تو ہم اینڈ اپ کرے گا سیزیرین پہ. یہی اگر ہمارے پاس وہ فرسٹ سیکنڈ منتھ میں آتا تو ہم اس کو پراپر گائیڈ کرتے تاکہ وہ بلڈ پریشر اتنا ہم مینٹین رکھتے کہ بچے پہ اثر انداز نہ ہوتا. تو آپ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو پہلے 2 مہینے ہوتے ہیں پریگنینسی کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, پبلک کی پرسیپشن ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں جو ہے, میرا اندازہ ہے, آپ بینگ این ایکسپرٹ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں, کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پریگنینسی جب ہوتی ہے تو پہلے کچھ مہینے تو چونکہ بچہ بڑا چھوٹا سا ہے, ظاہری بات ہے, عام طور پر دیکھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ پریگنینسی چل رہی ہے پہلے 1-2 ماہ میں. تو ان کا لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, 8ویں 9ویں مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس وقت مطلب ٹائم آنے والا ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں, کیونکہ یہ پبلک پرسیپشن بڑی غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہے بندے کو. اس میں ہمارے نا ایک تو ان ایجوکیٹڈ, ہمارے جو ایجوکیشن ریٹ ہے, لٹریسی ریٹ بہت نیچے ہے پاکستان کا, پلس جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہری بات ہے جو گھر کی باغ ڈور ہے وہ کسی خاتون یا ایسے مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کا اتنا قریبی تعلق نہیں ہوتا. ساس نندے بھی اس کے اندر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے وہ پریگنینسی کو بیسیکلی پریگنینسی کو وہ ایک فزیولوجیکل ہے تو فزیولوجیکل کنڈیشن, لیکن ظاہری بات ہے اٹ از اے رسکی فزیولوجیکل کنڈیشن. اس میں ہمیں آپ کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس بات کو تو بالکل ویو آف کر دیتی ہیں کہ جی ہم نے بچے پیدا کیے ہیں, ہم کبھی ڈاکٹر کے گئے بھی نہیں تھے. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو گراس روٹ لیول سے ہم سٹارٹ کریں گے اویئرنیس دینا, تو پھر کچھ بن سکتا ہے. باقی کئی دفعہ تو فیمیلز کے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتا بیچاریوں کے, وہ آ کے ٹائم سے ہمیں چیک کرائے. دیکھیں جی, آپ نے اویئرنیس کی بات کی تو یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ویورز دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ کی باتوں سے ایجوکیٹ ہوں گے, میرے سوالوں سے ایجوکیٹ ہوں گے. ہم بیسک مقصد ہی اس کا یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک خاتون ہے, پریمی گریویڈ ہے, فیمیل ہے, جو فرسٹ ٹائم شادی کے بعد پریگننٹ ہوئی ہے اور اس کا سی سیکشن کرنا پڑ گیا کسی بھی وجہ سے. بچے میں کوئی پیچیدگی ہو گئی یا ماں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا. دونوں صورتوں میں ہم نے ظاہری بات ہے جان بچانی ہے دونوں کی, تو سی سیکشن کر دیا. اس خاتون کو آئیڈیلی نیکسٹ پریگنینسی کب پلان کرنی چاہیے؟ اچھا جی, اس میں ہم جو آئیڈیل گیپ کہتے ہیں وہ 18 to 24 منتھس کا ہے, یعنی 1.25 سے 2 سال کا وقفہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. ہاں جی, اور اس میں یہ اسکار ہیلنگ کے لیے لازمی ہے یہ ٹائم, کیونکہ یوٹرس جو ہے نا دوبارہ اپنے انوالوٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنا اسکار اسٹرینتھن کرتی ہے, تو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو. سیکنڈ, ہم پیشنٹ ولنگ ہے, اس کو وی بیک کہتے ہیں, ویجائنل ڈلیوری آفٹر سیزیرین سیکشن. تو وی بیک کے لیے جو پیشنٹ ولنگ ہیں ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی نیکسٹ پریگنینسی جس طرح ان کو ہو گئی ہے, تو ایک تو ان کا بیبی ویٹ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوئی میڈیکل کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. وہی ارلی چیک اپ کرائیں تاکہ کوئی میڈیکل کمپلیکیشن ایسی نہ ڈیولپ ہو کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 9ویں مہینے پہ آ کے کہیں گے جی اب ہم نارمل ڈلیوری کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا بیبی ویٹ بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کا لائکر بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو بالکل نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے نارمل ڈلیوری سیزیرین کے بعد. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ریپیٹڈ پریگنینسیز ان کی ہوتی ہیں اور ہر دفعہ سی سیکشن کرنا پڑ گیا, ملٹی گریویڈا کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا خاتون کا چوتھا سی سیکشن ہو رہا ہے, اس کی کوئی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز خاتون کی صحت کے لیے ہوتی ہیں؟ بچے کو تو چلیں آپ نے سی سیکشن کی وجہ سے صحت مند طریقے سے آپ نے ڈلیور کروا دیا, لیکن خاتون کی اپنی صحت کے اوپر کیا منفی اثرات ہوتے ہیں؟ ہاں جی, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سرجری ہم کر رہے ہیں اور ریپیٹڈ سرجری کر رہے ہیں, تو آبویسلی وہ کمپلیکیشن ریٹ تو بہت زیادہ ہوگا, لانگ ٹرم کمپلیکیشن کافی زیادہ ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں سیزیرین میں آپ نے ایک تو کٹ لگایا پیٹ کے اوپر, اس کے بعد کیوٹی اوپن ہوئی اور اس کے بعد یوٹرس آیا, یوٹرس کو بھی کاٹا ہے, اس کے اوپر بھی بعد میں پھر ٹانکے لگانے پڑے ہیں. ریپیٹڈ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ریپیٹڈلی بار اس جگہ پر ٹانکے لگ رہے ہیں. سب سے کامن اس میں کمپلیکیشن ہوتی ہے ایڈیشنز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے ریپیٹڈ سیزیرینز کی وجہ سے ایڈیشنز بن جاتی ہیں, یوٹرس کے ساتھ گٹ اڈھیر ہو جاتی ہے, بلیڈر اڈھیر ہو جاتا ہے, ایون انٹیریئر ابڈومینل وال اڈھیر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایک کرونک پیلوک پین, اکثر پاکستانی خواتین دردوں کی کمپلینس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, اس میں 20% جو خواتین جن کو کرونک پیلوک پین ہوتی ہے, مستقل دائمی درد ہوتی ہے پیٹ کے نچلے حصے میں, ان میں جب ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے سی سیکشن ہوا ہوا ہے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اندر سرجری کرتے ہیں تو ارد گرد جو دوسرے اعضاء ہیں اس کے ساتھ بلیڈر بھی پڑا ہوا ہے, آپ کی آنتیں بھی ہیں ارد گرد, تو جب وہ زخم ہیل ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ فائبرز بنتے ہیں اور وہ بھی جڑ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی پھر کمپلیکیشنز اس کی اپنی صحت کے لیے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں جب ایک سیزیرین سیکشن ریپیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس پلیسنٹل کوموربیڈیٹیز آ جاتی ہیں, پلیسنٹا بیڈلی اڈہیرنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ اگلے حمل میں آل جو ہے وہ جڑ جائے گی اس زخم کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایون ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ زخم میں سے نکل کے بلیڈر کے ساتھ جڑ جاتی ہے, کسی وائٹل آرگن کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یہ سیزیرین سیکشن کی کمپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک نان سیزیرین پیشنٹ کے اندر پلیسنٹا ایکریٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سیزیرین کی یہ کمپلیکیشن ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ رپچر کے چانسز ہیں,
خدا نخواستہ ایک ایسا پیشنٹ جس کے سیزیرین ہوئے ہیں اور وہ لیبر میں چلا جاتا ہے تو اس میں ایک ہائی رسک ہے, 5% چانس ہے کہ اس کا اسکار ڈیہیسنس ہو جائے گی, اسکار رپچر ہو جائے گا. اس کے علاوہ سرجری کے دوران کمپلیکیشن چانسز ہیں. کوئی ایسا پیشنٹ جو جس کو ایڈیشنز بنی ہوئی ہیں اور وہ کسی ان ٹرینڈ بندے کے ہاتھوں سے سیزیرین کرا رہا ہے تو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ بلیڈر انجری ہوگی, باول انجری ہوگی, وہ لمبی کمپلیکیشن میں بڑھ جائے گا. فسٹولاز وغیرہ بھی بن جاتے ہیں بالکل بن جاتے ہیں, ہاں جی بالکل بن جاتے ہیں, جس میں مثانہ اور جو رحم ہے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور پھر یورین یوٹرس کے تھرو ہو کر مستقل کنٹرول بھی نہیں رہتا شاید پیشنٹ کو, ایسے ہی بڑی سیریس کمپلیکیشن. ہاں جی بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب سیزیرین سیکشن میں ظاہری بات ہے کہ ایک خاتون کو پیٹ کے اوپر کٹ لگا کر ہم نے کرنا ہوتا ہے, تو جہاں پر بھی ہمیں ہمارے جسم میں اور کہیں پر بھی جب کٹ وغیرہ کوئی آتا ہے یا ٹانکے لگتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے, تو بڑا وہ ڈسفگرنگ بھی اس کو محسوس ہوتا ہے خاتون کو اپنے جسم کے اوپر. وہ اس اسکار کو ذرا منیمائز کرنے کے لیے, ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی اپیرنس کو نارملائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ادویات وغیرہ ہوتی ہیں کہ وہ لگائی جانے سے. پہلے ایسا تھا کہ ختم نہیں کیا جا سکتا, اب بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے, بالکل بہت ایڈوانس ہو گیا. اب ایسے ہے کہ ایک تو ہم اسکار کی کیئر بتاتے ہیں, اگر پیشنٹ پوسٹ نیٹل ہمارے پاس ہے تو اسکار کیئر بتاتے ہیں, اس کو ایسی جیلز دیتے ہیں جن سے کیلوئڈ نہ بنے. کیلوئڈ ایک بدنما اسکار ہوتا ہے جو کہ ہائپر ٹرافک ہو جاتا ہے اور وہ ایک بہت پیشنٹ کے لیے بھی بڑا امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ ویسے بھی باہر سے آ جاتا ہے نا, بڑا عجیب سا. اس کے لیے پہلے ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں اس طرح کی کریمز دیتے ہیں جن سے کیلوئڈ نہ بنے. جب وہ پیشنٹ اس ہیلنگ فیز سے نکل آتی ہے پھر ہم سلیکان ٹیپس ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے پیشنٹ. اس میں یہ ہے کہ اسکار صرف پگمنٹڈ ایک ایریا ہلکا سا رہ جاتا ہے, اور اگر آپ پگمنٹیشن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج کل ہمارے پاس ایسی لیزرز ہیں, فیکٹورا ہے, یہ مورفیس ہے, جس سے ہم بالکل اسکار کو ختم کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اسکن پہ کبھی کوئی اسکار تھا. اچھا, تو یہ ساری انٹرونشن لیزر وغیرہ یہ آپ خود کرتی ہیں, یہ ڈرماٹولوجسٹ کو ہمیں میں نے ریفر کرنا ہے؟ ایستھیٹک گائنیکالوجی میں فردر کورسز کیے ہیں میں, تو وہ اسی لیے کیے ہیں کہ گائنیکالوجی میں کہ ظاہر بات ہے پیشنٹ ایک اسپیسیفکلی مریض جو ہے نا وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہیں جاتا پھر ان کاموں کے, ہم سارا کچھ خود کرتے ہیں. اب چلیں یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی کہ یہ جو اس کے بدنما جو نشان ہے اس کو بھی. اس کے علاوہ اسکار جب جو اس کو ہم اسٹرایا گریویڈیرم کہتے ہیں, پریگنینسی میں بلیک نشان پڑ جاتے ہیں پاکستان جی, اسٹرایا وغیرہ بھی بن جاتے ہیں. ہاں جی, اس کا بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے. وہ ہم اینٹی نیٹل بھی اس کا بتاتے ہیں پیشنٹ کو پریونشن کیسے کرنی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو پوسٹ نیٹل پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. ویری نائس, یہ تو میرے نالج میں آپ نے اضافہ کیا کہ فیصل آباد میں آپ ماشاء اللہ اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں. چلیں, چونکہ آپ ایستھیٹک گائنیکالوجی کو بھی دیکھ رہی ہیں تو ایک اور متعلقہ سوال یہ ہے کہ پریگنینسی میں آپ کو پتہ ہے نیچرلی بھی خاتون میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈرائینس ہو جاتی ہے, اور اس کا امپیکٹ یہی آتا ہے کہ جلد بھی ڈرائی ہو جاتی ہے. جلد جب ڈرائی ہوئی تو وہ ریجڈ ہو جاتی ہے, اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے, اور اس کا بڑا امپیکٹ آپ تو روز دیکھتی ہوں گی کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جو بریسٹ کے نپلز ہیں ان میں کریکس آ جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ اب بچہ ایک پیدا ہوا ہے, چاہے سی سیکشن سے ہوا ہے چاہے نارمل ڈیلیوری سے ہوا ہے, تو اس نے مدر فیڈ تو لینی ہے نا. بالکل. اب اگر نپل کریکس ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس بچے کی صحت کے اوپر؟ ہاں جی, اس کے لیے ہم پراپر پیشنٹ کو نا پوسٹ نیٹل بلاتے ہیں, کاؤنسل کرتے ہیں. جو نپل کریکنگ ہے نا اس میں ڈی ہائیڈریشن سے زیادہ پور لیچنگ جو ہے وہ مین فیکٹر ہے. مطلب جو نیو ماں بنی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو فیڈ کیسے کرانا. وہ پور لیچنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے نپل کریکس ہو جاتے ہیں. پھر وہ ظاہری بات ہے نپل کریکس کو ہیل نہیں کرتے تو پھر وہ میسٹائٹس کی طرف جاتا ہے, وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایک تو اگر خدا نخواستہ پیشنٹ ہمارے پاس نپل کریکس کے ساتھ آیا تو اس کی ہائیڈریشن بیٹر کرتے ہیں. ساتھ ہم اس کو اس طرح کی کریمز دیتے ہیں جو پیٹرولیم ٹائپ کریمز ہوتی ہیں جو کہ ہاں جی جو اس کی موئسچر کو اس جگہ پہ لاک ان کریں, جس میں لینولین کریمز ہیں, گلائسرین ہے, اس ٹائپ کی چیزیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کو لیچنگ کا پراپر طریقہ بتاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں کریں کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہ ہو. اس چیز میں کئی لوگ جو ہے نا فیڈ کرانا ڈر کے مارے چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ ہم منع کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کمپلیکیٹ, یعنی آپ میسٹائٹس کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ فیڈ نہیں کرائیں گے کریک نپل سے. تو اس میں بریسٹ ملک ایکسٹریکشن پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے جب تک آپ ہیل نہ ہو جائیں. تو یہ بالکل ایک ٹریٹیبل. اب یہ دیکھیں یہ گائیڈ لائنس جو ہیں, ایک خاتون جو اسپیشلی وہ جو فرسٹ ٹائم پریگنینسی سے کے عمل سے گزری ہے, اس اسٹیج سے گزری ہے, اور وہ کسی دائی کے پاس ہے, دائی کس طرح بتائے گی یہ ساری اس کو؟ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو موسٹ آف دا گائنیکالوجسٹ بھی نہیں بتاتی, اور گائنیکالوجسٹ کی ابھی قصور نہیں ہے. پیشنٹ جو اینٹی نیٹل وزٹ نہیں کرا رہا, آپ کو لگتا ہے وہ پوسٹ نیٹل کرائے گا, وہ تو پیچھے اور وہ تو کہتے ہیں بس ایک دفعہ ڈیلیوری ہوئی اور بس میں گھر جاؤں اور دوبارہ ہم شکل نہیں دیکھیں گے, اگلی دفعہ پریگنینسی ہوگی تو دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہم ہر مریض کو گائیڈ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بعد میں اگر نارمل ڈیلیوری ہوئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں, آپ اپنی کیئر کے لیے ضرور وزٹ کریں ہمارے پاس. 10 دن کے بعد اپنی ڈیلیوری کے آئیں, آ کے ہمیں چیک کرائیں, تاکہ آپ کو اس طرح کی باتیں پھر بندہ تب آبویسلی پیشنٹ کو تب ہم نے گائیڈ کرنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو خواتین ہیں, بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں
تو سیزیرین سیکشن کے اوپر آپ ٹیک ہوم میسیج ان خواتین کو، خاص طور پر وہ جو پریگننٹ ہیں، ان کے لیے آپ کیا دینا چاہیں گی پلیز؟ میں یہی میسیج دوں گی کہ ضرور ارلی اینٹی نیٹل وزٹ، آپ کو پتہ لگ گیا آپ پریگننٹ ہیں، پلیز فرسٹ 2 months میں جائیں ڈاکٹر کے پاس، اس کو دکھائیں، ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپس کرائیں تاکہ ہم سیزیرین سیکشن کے ریٹ کو کم کر سکیں. آپ کو کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کوئی اور پرابلم ہے، آپ کا فیٹل IUGR کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اس کو ارلی پک کر سکیں. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اور کمپلیکیشن ہے، کوئی اور ڈیزیز ساتھ چل رہی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو کوئی ایسا ہاسپٹل اپنے لیے دیکھیں جہاں ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ موجود ہو، جہاں ٹرین سٹاف ہو، جہاں پراپر اکوپمنٹ ہو، جہاں ایمرجنسی کی سہولت ہو. آپ کے پاس ایمرجنسی کی سہولت ہو، خدا نہ خواستہ آپ نارمل ڈلیوری کو سیزیرین میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس مکمل اکوپمنٹ موجود ہو. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر سمرین جواد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سیزیرین سیکشن جیسی جو ایک کنڈیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ غلط فہمیاں اب عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی کوشش کی، بڑے سادہ فہم انداز میں اچھے طریقے سے آپ سے اتنی مفید معلومات شیئر کی جو کہ آپ کے لیے آئندہ زندگی میں بھی فائدہ مند ہوں گی، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو پریگنینسی جیسی سٹیج سے گزر رہی ہیں، تاکہ آپ کی اپنی صحت اور جو آنے والا بچہ ہے اس کی صحت کو ہم انشور کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.